زانی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک زانی ہے غیر شادی شدہ کنوارہ۔ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ جس وقت سزا دی جا رہی ہو تو چھپا کر کبھی سزا مت دینا۔ سزا دینے کا مقصد کیا ہے؟ سزا دینے کا مقصد ہے برائی ختم ہو، جو جرم ہو گیا وہ دوبارہ بندہ کوئی جرم نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو سزائیں دی جاتی ہیں چھپا کر، پتہ ہی نہیں چلتا ہوا کیا، بندہ کوئی پکڑا گیا، کس کو سزا ہوئی، کب ہوئی، لوگ گیا غائب ہو گیا، پتہ نہیں سزا دی بھی ہے کہ نہیں دی ہے۔ خبروں میں آ جاتا ہے بندہ وہ سلایا ہوا ہے اور اس کے ناک میں روئی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پتہ لگے جناب مرا ہوا پڑا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد اٹھا کے کہیں بھیج بھی دیا جائے اس کو۔ عجیب سا سسٹم ہے یہ۔ دیکھیے قرآن عظیم، میں نے شروع میں عرض کیا ہے، یہ قرآن پاک ھدی للناس، ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ قرآن پاک یہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی، زانیہ ہو عورت، الزانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، مئۃ جلدہ، زانی مرد ہو زانی عورت ہو، ان دونوں کو قرآن پاک فرما رہا ہے 100 کوڑے مارے جائیں جب وہ غیر شادی شدہ ہیں تو۔ لیکن وہ 100 کوڑے کب مارنے ہیں، کس انداز میں مارنے ہیں؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے، ان سب کے سامنے ایسوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس دور میں چونکہ نیٹ نہیں تھا، ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے، لائیو چلا نہیں سکتے تھے، اس لیے فرمایا کہ بڑی جماعت، جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کی بڑی جماعت حاضر ہو، ان کے سامنے یہ سزا دی جائے۔ اب مجھے بتائیں ایک بندہ کھڑا ہو اور اس کو دبا دبا کے 100 کوڑے مارے جائیں، ایک کوڑے کے بعد دوسرا، اس کی چیخیں نکل رہی ہوں، ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا ہو، کیا وہ دیکھتے ہوئے توبہ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ یہ تو غیر شادی شدہ کی ہے، اور شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ بخاری شریف اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، کوئی اسلام کی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، جو شادی شدہ زانی ہو اس کی سزا ہے کیا؟ سنگسار۔ سنگسار کا مطلب گولی نہیں مارنی، سنگسار کا مطلب تلوار مار کے وہ گردن نہیں اڑا دینی، سنگسار کا مطلب پھانسی دے کے 2 منٹ میں ختم نہیں کر دینا۔ سنگسار کا مطلب کیا ہے؟ پوری مسلمانوں کی ایسے ہی جماعت کھڑی ہو، لشکر موجود ہو مسلمانوں کے، ادھر ادھر سے ان کو پتھر تھمائے جائیں۔ آج کے دور میں کہہ لو تو پولیس والوں کو دے دیں یا فوج والے جو ہیں جو سزائیں دینے والے ہیں ان کو پتھر تھمائے جائیں، لائیو یہ سارا پروگرام چلے، وہ بندہ بیچ میں کھڑا ہو، ادھر سے پتھر مارو، ادھر سے پتھر مارو، ادھر سے پتھر مارو، ادھر سے پتھر مارو، اس کو بھاگنے نہیں دینا، بھاگ سکتا ہی نہیں ہے وہ، اس نے پتھر مارو اس بندے کو سے بندہ وہیں پر مر جائے، تڑپے وہ وہاں پر، روئے چیخے چلائے، بھیک مانگے زندہ رہنے کے لیے، اور یہ سب کچھ لوگ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جناب انسانیت کے ساتھ بھلا کرو، نرمی کرو، یہ کوئی سزا ہوتی ہے؟ یہ سزا وہ بتا رہا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اور میں قرآن پاک آپ کو سنا رہا ہوں، یہ دیکھیے گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، سورہ النور 18واں پارہ، سورہ النور آیہ مبارکہ نمبر 2، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، فرمایا جب سزا نافذ کرنی ہو تم میں سے کسی بندے کے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے بڑا رحمت فرمانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی پاک سے بڑا رحم دل کوئی نہیں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے آج شروع سے موضوع یہ چھیڑا اس لیے پیارے بھائیوں کہ ہمارا ذہن اسلام کے اوپر پکا رہنا چاہیے، جب تک اسلام نافذ نہیں ہوتا تب تک معاشرے کے اندر سے برائی ختم نہیں ہوگی، ہمارا مال محفوظ نہیں ہوگا، ہماری عزت محفوظ نہیں ہوگی، ہمارے سسٹم کے اندر تب تک سکون چین نہیں آئے گا جب تک اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہوتی۔ 1 2 3 4 بندوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی بدکار پکڑا جائے، سر عام اس کو سزا دے دے، سنسار کیا جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں،
یقین جانے 2 سے 4 بندے اگر ایسے ہو جائیں تو سارے معاشرے کے اندر جو ہزاروں افراتفری کے اندر پڑے ہوئے لوگ ہیں سکون کی زندگی جینا شروع ہو جائیں گے۔